میں اس کے حق میں نہیں ہوں. خواجہ نے ٹھیک کہا, غریب آدمی کو, نائی کو, درزی کو, راج کو, کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, میں اسے گناہ سمجھتا ہوں, غلط کام سمجھتا ہوں. سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے, اب وہ ختم ہونے والی ہے. یہاں ہے, پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں, ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں. لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے, آج بھی مری بکٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں. کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر جناب اسپیکر, میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے, پاکستان کا پرابلم یہ ہے, میرا دعویٰ ہے کہ بلوچستان تمام پاکستان کے لیے بلائنڈ سپاٹ ہے. کوئی بھی عالم سے لے کر عالم آدمی تک, ایون ہماری دفتر خارجہ بھی جناب اسپیکر بلوچستان کو نہیں جانتی کہ بلوچستان کیا ہے. بلوچستان جناب اسپیکر, میں کہاں سے شروع کروں؟ تھوڑا سا مجھے اجازت ہے ہسٹری میں جانے کی. بلوچستان صوبے کی حیثیت سے ایک چیف کمشنر صوبے کی حیثیت سے رابرٹ سنڈیمن نے 1886 میں گنڈمک ٹریٹی کے تحت جب دوسری افغان جنگ میں انگریزوں نے کندہار اور جلال آباد کو آکوپائی کیا تھا اور وہ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کا بادشاہ شیر علی ریٹریٹ کر گیا, شمال کی طرف گیا. اس کا ایک بیٹا ایوب انگریزوں کے خلاف لڑنے چلا, دوسرا جیل میں تھا یعقوب. مشہور میوند کی لڑائی جس میں ملالہ ایک استعارہ بن گئی ہے, وہ اس جنگ کی داستان ہے جس میں پہلی دفعہ انگریزی فوجوں کو قبائلی لوگوں کے مقابلے میں شکست ہوئی. لیکن وہ اپنی فتح نہیں رکھ سکے. ایوب اپنی تمام اس کے باوجود ایران چلا گیا. اس کا بڑا بھائی جیل میں تھا یعقوب کو جیل سے نکال کے انگریزوں نے انہیں گنڈمک جلال آباد سے تقریباً 12 میل پہ فاصلے پہ ہے, وہاں خیمے لگا کر اس کو بٹھایا گیا. مئی 1879 کو وہاں ایک معاہدہ ہوا. یعقوب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو افغانستان کا بادشاہ بنائیں گے. اس نے کہا کس چیز کے بادشاہی؟ کابل میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جلال آباد بھی آپ کے پاس ہے, کندہار بھی آپ کے پاس ہے, کہاں کی بادشاہی؟ انہوں نے کہا اس پہ مشورہ کرتے ہیں. جناب اسپیکر, مئی 1879 کو گنڈمک ٹریٹی ہوا. اس میں انگریزوں نے کہا کہ ہم کندہار سے فوجیں نکال لیتے ہیں, کابل سے بھی نکال لیتے ہیں, جلال آباد سے بھی نکال لیتے ہیں, لیکن آپ کو بعض علاقے ہمیں دینے ہوں گے. اس میں میرے دوست آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے تھیرا پہ بولنے والا, اس کا درائے خیبر, مچھنی پشاور کے قریب, اورکزئی ایجنسی اور ہماری طرف کوئٹہ کو چھوڑ کے یہ پشتون علاقہ اسائن ڈسٹرکٹس کے نام سے افغانستان سے کاٹا گیا. اور افغانستان کو یہ کہا گیا کہ ہم اس کا نظام خود سنبھالیں گے, یہ علاقے اب افغانستان کا حصہ نہیں ہوں گے, یہ برٹش انڈیا کا حصہ ہوں گے. ہم یہاں ٹیکسز ویکسز لگا کے باقی آپ کو 6 لاکھ روپیہ سالانہ کابل کو ہم دیں گے. 1886 ڈیورنڈ لینڈ سے بھی پہلے یہاں رابرٹ سنڈیمن ہمارا حکمران تھا, بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. جناب اسپیکر, انگریزوں میں ایک ایسی سوچ پائی گئی کہ یار افغانوں کے علاقے واپس کر دو, افغانوں کے ساتھ ڈیموکریٹک بنیاد پہ رشتے بناؤ. رابرٹ سنڈیمن نے کہا کہ نہیں, مجھے کام کرنے دیں. تو 1886 کو انہوں نے جناب اسپیکر
کوئٹہ کو مرکز بنا کے, آپ کی توجہ چاہیے جناب اسپیکر, 1886 کو رابرٹ سنڈیمن نے کوئٹہ کو مرکز بنا کے یہ جو علاقے کھینچے گئے تھے سوائے خیبر وہیں رہے, ان کو مرکز بنا کر پہلی دفعہ ایک مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر بنایا 1886 میں, جس میں صرف یہ پشتون علاقے تھے. ہمارے ساتھ صرف 2 بلوچ رہتے تھے, ایک مری ایک بگٹی. دس سال بعد اپنی ضروریات کے تحت انہوں نے چاغی کا اسٹرپ ایران کو جو جاتا ہے یہ خانقلات سے لیز پہ لے کر, میں بول رہا ہوں 1,86,000 روپے سالانہ کے حساب سے, اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا, جمال دینی کا علاقہ. 2 سال بعد 10,000 روپے پہ کھوسا اور جمالی کا جو علاقہ ہے, جو پٹ فیڈر وغیرہ, یہ ملا دیے گئے. دس واز برٹش بلوچستان. یہاں کوئی بلوچ نہیں تھا سوائے مری بگٹی کے. وہاں جو گورننگ باڈی بنائی گئی مسٹر اسپیکر سر, ہاؤس آف لارڈس کی طرز پہ ہر قبیلے کے سردار کو لیا گیا. تقریباً 52 سردار بنتے تھے, ان میں صرف 6 بلوچ تھے. چاغی کے 2 تھے, جمالی کوسوس کے 2 تھے, مری اور بگٹی. باقی سارے کے سارے پشتون اس کو شاہی جرگہ کہتے تھے. شاہی جرگہ وہ باڈی تھا جو برٹش بلوچستان کو سنبھالتا تھا. یہ واحد مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر تھا. اس وقت NWFP پنجاب کا حصہ تھا. NWFP سرے سے وجود نہیں رکھتا تھا. اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان رکھا. اولف کیرو جو انگریز گورنر ہے پشاور کا, اس نے کہا کہ اٹ از مس نومر, اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان. یہ اولف کیرو کی کتاب میں میں صفحے بھول رہا ہوں. یہ صوبہ بنا چیف کمشنر. یہ نہ کریں, یہ پلیز اٹھا لیں فون یہاں سے. چیف کمشنر پروونس جب اسپیکر بنا. اسپیکر صاحب آپ رولنگ دیں نا, اپوزیشن لیڈر کی بات کیجئے. محمود خان صاحب آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, خیر ہے, پرواہ نہیں, پرواہ نہیں. میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی اگر خواجہ آصف صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کو خیر پرواہ نہیں کر رہے ہیں, آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, نو پرابلم. 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا. ریل بلوچستان جو ریل بلوچ علاقہ تھا, کلات, خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, یہ ہم سے علیحدہ رہا. یہ اسٹیٹس تھے. تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے. پہلی دفعہ یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک آصف بھائی بتا رہے ہیں, بلوچ اسٹیٹس پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ, آپ کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا. اگر یہ ویڈیو پہ نہیں دکھاتے آپ بات کریں جی. محمود صاحب بات کیجئے. پرواہ نہیں ہے, بات کیجئے. ٹھیک ہے, یہی مہربانی کافی ہے, یہی مہربانی کافی ہے. پرواہ جناب اسپیکر, بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بول رہا ہوں آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ. خواجہ آصف بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP, سندھ, پنجاب, بنگال اینڈ برٹش بلوچستان. یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس, میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا,
بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر۔ ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا، میں اس میں مزید نہیں جاتا، اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی۔ جناب اسپیکر، دکھ کی بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، خواجہ نے ٹھیک کہا، غریب آدمی کو، نائی کو، درزی کو، راج کو، کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، غلط کام سمجھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے، سوئی گیس، خواجہ بھائی وہ کر دیں، سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں ہے، پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے، ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔ لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے، آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں۔ کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر آج بھی جائیں آپ، میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی۔